نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں اسامیوں کا اعلان ہوا ہے اور یہ 300 سے زیادہ یہ اسامیاں ہیں. اور اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے، آپ نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے یا آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، انٹرمیڈیٹ میں آپ نے ایف اے کیا ہے، ایف ایس سی کی ہوئی ہے، آئی کام کیا ہوا ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ اگر آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے، آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، آپ ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں انہوں نے بولا ہوا ہے کہ میٹرک ہے، دوسرا انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویشن میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایسوسیٹ ڈگری یا بی ایس 4 ایئر ڈگری ان کمپیوٹر سائنس کی ہوئی ہے، گریجویشن آپ نے سائبر میں کیا ہوا ہے، سائبر سیکیورٹی میں کیا ہے، یا گریجویشن آپ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کیا ہے، ڈیجیٹل فورینزک میں کیا ہوا ہے، یا آپ نے سمپل جو ہے وہ گریجویشن کیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر ایلیجیبل ہیں، آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں پنجاب کا کوٹا بھی موجود ہے، سندھ رورل کا، سندھ اربن کا کوٹا اس میں موجود ہے، کے پی کے کا، بلوچستان، ایکس فاٹا، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کا اس میں کوٹا موجود ہے. انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا ہے. اس میں اوپن میرٹ سیٹیں موجود ہیں، اس میں وومن کی سیٹیں موجود ہیں، ہمارے اقلیتی بہن بھائیوں کی سیٹیں موجود ہیں، ہمارے معذور بہن بھائیوں کی ڈسیبلٹی اس میں کوٹا بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، وہ لوگ بھی اس کے اوپر ایلیجیبل ہیں. اس میں اگر آپ اس میں بیلٹ فورس کی اسامیاں بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ اس میں ڈیسک جاب کی بھی اسامیاں موجود ہیں، اس کے علاوہ اس میں ڈرائیور کی اسامیاں بھی موجود ہیں. جو اسامیاں آئی ہوئی ہیں وہ اس میں سب انسپیکٹر کی ہیں، 14واں اسکیل، ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی اسامیاں ہیں 14واں اسکیل، اس کے بعد اسٹینوٹائپسٹ ہیں، یو ڈی سی ہیں، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اے ایس آئیز ہیں، کانسٹیبلز ہیں اور کانسٹیبل ڈرائیورز کی بھی اسامیاں ہیں. آن لائن آپ لوگوں نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور آپ کو میں اس ویڈیو میں اپلائی کا مکمل طریقہ بتاؤں گی. میں ہوں صنم دلشاد اور میں آپ کو یہاں پر سرکاری نوکریوں آن لائن ورک کے حوالے سے بتاتی ہوں، اس لیے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو بوقت جو ہے نا جتنی بھی گورنمنٹ کی جابز آتی ہیں اس کی معلومات یہاں پر دی جاتی ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریے گا اور صدقہ سمجھ کے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. یہ کسی کو نوکریوں کے بارے میں معلومات مل جائے، یہ صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم بات کر رہے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے بارے میں، جو کہ منسٹری آف انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول میں آتی ہے. ان اسامیوں کا اعلان ہے اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب انسپیکٹر ہے اس کے لیے انہوں نے بولا ہوا ہے کہ آپ کی کم سے کم عمر 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال اور 5 سال اس میں ایج ریلیکسیشن ہے. تو جو انہوں نے ایج لکھی ہے اس میں آپ نے 5 سال ایڈ کرتے جانا ہے، یعنی انہوں نے 25 کہا ہے تو 30 تک بھی اگر آپ کی عمر ہے تو آپ اس کے اوپر ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں کوٹا انہوں نے کلیئرلی مینشن کر دیا ہے، پنجاب کا، سندھ رورل کا، سندھ اربن کا. ٹھیک ہے، ٹوٹل سیٹیں اس کی ہیں 48 اور اس میں جو انہوں نے مانگا ہوا ہے 2nd کلاس یا گریڈ سی بیچلرز ڈگری، پوسٹ انٹرمیڈیٹ ایسوسیٹ ڈگری، یا آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے ان کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی میں یا ڈیجیٹل فورینزک میں، یا ایکویلنٹ اور ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فرام یونیورسٹی ریکوگنائزڈ بائی HEC، یا اگر آپ نے اس کے ایکویلنٹ بھی کو گریجویشن کی کوئی بھی ڈگری کی ہوئی ہے، آپ ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میلز کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ہائٹ جو ہے فار دس پوسٹ سب انسپیکٹر کے لیے 5 فٹ 6 انچ ہے، جبکہ فیمیلز کے لیے 5 فٹ 2 انچ ہے. اسی طرح ہم ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی 15 اسامیاں ہیں اور سیم انہوں نے اس کے لیے بھی گریجویشن ہی مانگی ہوئی ہے. پورے پاکستان سے میل فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، اسٹینوٹائپسٹ ہیں، اس کے لیے انہوں نے انٹرمیڈیٹ مانگی ہوئی ہے. اب یو ڈی سی کی 6 اسامیاں ہیں، اس کے لیے انہوں نے انٹرمیڈیٹ مانگی ہے. اور آگے جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ the selected candidates shall have the undertaken 3 week of basic IT training course. جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے یہ ٹریننگ تب لینی ہے، اس لیے اس سٹیج کے اوپر اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس صرف انٹرمیڈیٹ ہے، 12 جماعتیں آپ کے پاس ہیں. You are eligible to apply for the post of UDC. That scale is BS 11. Clear?
آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ASI کی 36 اسامیاں ہیں, اور اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس بیچلرز ڈگری, BA, BS یا وہ جو ایسوسیٹ ڈگری ہوتی ہے ریکوگنائز فرام HEC وہ ہونی چاہیے. اسی طرح کانسٹیبل ہے, 174 اسامیاں ہیں. اس کے لیے آپ نے سمپل میٹرک کیا ہوا ہے نا, اگر سیکنڈ بھی آپ کے اس میں کیا کہتے ہیں وہ آئی ہوئی تھی پرسنٹیج ڈویژن, آپ تب بھی اس کے اوپر ایلیجیبل ہیں. 174 کانسٹیبل کی اسامیاں ہیں. اسی طرح کانسٹیبل ڈرائیور کی 64 اسامیاں ہیں. میٹرک آپ نے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے ڈرائیور ہیں تو ڈرائیور کے لیے لائسنس کا ہونا ضروری ہے. اور آگے انہوں نے ایج وغیرہ بھی مینشن کر دی ہے, صوبے بھی مینشن کر دی ہیں. آن لائن اپلائی کرنا ہے تو آپ کو میں آن لائن اپلائی کی تمام چیزیں آپ کو دکھا دیتی ہوں, ایڈورٹائزمنٹ دکھا دیتی ہوں, آن لائن اپلائی کرنے کا لنک دکھا دیتی ہوں. چلیں جی میرے ساتھ چلیں, ویڈیو لائک کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے سامنے ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, منسٹری آف انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول, گورنمنٹ آف پاکستان. اس کی اب یہ اسامیاں دیکھ لیں. یہ سب انسپیکٹر کی, ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی, یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. یہ نمبر آف ویکینسیز میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہ جو ہے انہوں نے کوٹا لکھا ہوا ہے, اور اس کے آگے ہم چلتے ہیں. یہ عمر لکھ دی ہے, یہ انہوں نے تعلیم لکھ دی ہے, اور آگے یہ انہوں نے اس کی ریکوائرمنٹ ہائٹ میل کی 5 فٹ 6 انچ, وومن کی 5 فٹ 2 انچ, اور یہ میلز کے لیے انہوں نے جسٹ لکھ دی ہے. اسی طرح اب یہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے. ساری ایڈورٹائزمنٹ یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں, اور اس پر اب آپ لوگوں نے, انہوں نے خود کہا ہے کہ آپ نے www.npftas.p کے ویب سائٹ کے تھرو آپ نے اپلائی کرنا ہے. 7 سپتمبر اس کی آخری تاریخ ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے ایچ اپلیکینٹ ول بی ریکوائرڈ ٹو پے ₹2000 فار 1 پوسٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی بھی پوسٹ پر اپلائی کرنا ہے تو آپ اس کی فیس ہے 2000. اب اگر یہ 2000 ہے, اپلیکیشن اپلائنگ فار مور دین 1 پوسٹ ول ہیو ٹو پے ایچ پوسٹ سیپریٹلی. فرض کریں اگر آپ نے سب انسپیکٹر پر اپلائی کرنا ہے, اس کی فیس الگ ہوگی, اس کی فیس الگ ہوگی, اس کی فیس الگ ہوگی. آپ جتنیوں پر بھی ایلیجیبل ہیں سب کی فیس الگ الگ ہوگی. یہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ میں مینشن ہے. نو اپلیکیشن سبمٹڈ بائی ہینڈ سبمٹ نہیں کریں گے. اب بچے کہہ رہے ہیں جی اس کی فیس بہت زیادہ ہے. انہوں نے تنخواہیں بھی تو بتھیری ہیں, تنخواہیں ان کی بہت اچھی ہیں, تو اگر ان کی جو فیس انہوں نے رکھ دی ہے تو پھر اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جی فیس کیوں رکھی ہے. انہوں نے ظاہر ٹیسٹ لینا ہے, ادارے نے سارے معاملات ہیں, اس کی انہوں نے فیس رکھ دی ہے. نو ڈاؤٹ تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن ان کی اگر آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو اس کی تنخواہیں بھی تو بہت اچھی ہیں. یہ بھی تو چیز دیکھیں نا. تو پیزا وغیرہ کے اوپر, پیزا بھی میرے خیال میں 2500 کا انہوں نے کر دی ہے. میڈیم بھی کھانے جائیں نا تو وہ 2500 کا ہے, وہ ہم لگاتے ہوئے ہمیں نہیں دکھتا. لیکن اگر ہمیں کوئی بھی جو آن لائن اپلائی کے اوپر فیس دینی پڑتی ہے وہ ہمیں بڑی دکھتی ہے. یہ ہماری پریورٹیز ہیں, تو پھر جو پریورٹی ہوں رب انسان نو وہی دیندا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں اگر آپ لوگ جاب کی تلاش میں ہیں تو ان چیزوں کو پھر پریفرنس نہ دیا کریں. آپ تیاری کر رہے ہیں, آپ کتابیں خرید رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو پھر یہ اتنی سی اماؤنٹ کو میٹر نہیں کرتی. گورنمنٹ کو جانی ہے, کون سا مجھے جانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ نے ایک رکھی ہے, تو وہ پھر میرے خیال میں آئی تھنک کہ ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے اف یو ریئلی وانٹ اے گورنمنٹ جاب. تو اس کے بعد اب دیکھیے اس کا فزیکل اینڈ انڈیورنس ٹیسٹ بھی ہونا ہے. فزیکل میں ڈکلیئر پوسٹ سب انسپیکٹر جو بھی بیلٹ فورسز ہوتی ہیں ان کا جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ڈرائیور تک, کانسٹیبل ڈرائیور کے لیے 7 منٹ دیے جاتے ہیں میل کو, اور 10 منٹ دیے جاتے ہیں فیمیل کو. اس کے بعد منیمم فزیکل کرائٹیرین کوالیفائنگ انڈیورنس ٹیسٹ ول بی الاؤڈ ٹو اپیئر ٹو دا کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ CBT جس کو بولتے ہیں, یعنی انہوں نے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ بھی لینا ہے. اس کے بعد جنرل ٹرم 7 سپتمبر انہوں نے کہہ دیے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے آل کینڈیڈیٹ اپلائنگ فار دا ابو سیڈ پوسٹ شیل بی انٹائٹل ٹو گیٹ ایج ریلیکسیشن جو کہ 5 سال ہے. اب اس میں جیسے 18 سے 25 سے آپ اس میں 5 سال ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو 5 سال اس کے اوپر ہماری ایج ریلیکسیشن ہے. باقی چیزیں یہ انہوں نے لکھ دی ہیں. کینڈیڈیٹ اپوائنٹڈ ٹیکنیکل اسسٹنٹ شیل ہیو ٹو کوالیفائی دا مینڈیٹری پرسکرائب IT ٹریننگ کورس. یہ تو بعد کی بات ہے نا. ذرا جب آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا مختلف طرح کے وہ آپ سے ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے, تو کوئی گل نہیں, ٹریننگ وغیرہ ہو جائے گی. اگر آپ کو اس پر کوئی بھی سوال ہے, کوئی چیز ہے, کوئی معلومات چاہیے, آپ یہ ان کا PTCL نمبر بھی دیا ہوتا ہے, ان کا ای میل ایڈریس بھی دیا ہوتا ہے, آپ اس پر ان سے معلومات لے سکتے ہیں.
Provision of false information is a criminal offence under section 420, 468, 471 of the Pakistan Penal Code, punishable up to 7 years in prison. The NCCIA maintain a zero tolerance policy for fraudulent documentation. یہ دیکھ لیں, یہ اتنی اہم بات ہے. PPSC FPSC میں ہوتا ہے نا, آپ فیک ڈاکومنٹ دے دیتے ہو تو سزا ذرا کم ملتی ہے, ادھر 7 سال سزا ہے اگر آپ نے غلط ڈاکومنٹ دیے. تو اس سے آپ اس ادارے کی سینسٹیوٹی کو سمجھ سکتے ہیں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو کہ خود آپ کو آن لائن فراڈ کرنے سے بچاتی ہے, تو پھر وہ آپ کو ان کے ساتھ فراڈ کرنے دے گی؟ کبھی نہیں کرنے دے گی. اس لیے کبھی بھی کسی ادارے کو رانگ انفارمیشن آپ نے نہیں دینی. جو ڈگری آپ نے کی ہے, جو ریکوائرڈ آپ کے پاس انفارمیشن ہے, آپ نے اصل انفارمیشن ہی ان کو دینی ہے, بجائے کہ غلط انفارمیشن دینے کے آپ مت اپلائی کریں اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. اب انہوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے npftas.pk ویب سائٹ ہے, اس کے تھرو اپلائی کرنا ہے. وہ ویب سائٹ یہ دیکھ لیں جی, میں نے اوپن کر لی ہے, npftas.pk. یہ بیسیکلی جو NPF ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ سروس ہے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی, اس کو ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو اسلام آباد پولیس کی نوکریاں بھی یہاں موجود ہیں اور نیشنل سائبر کی بھی. یہاں سے آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہاں اپلائی ناؤ پہ کلک کر دیں گے. یہ آپ کے سامنے پورٹل آ گیا ہے. آپ نے پہلے اپنا یہاں پر پورٹل کریٹ کر لینا ہے. آپ نے یہاں پر اپنا CNAC نمبر دینا ہے, فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, موبائل نمبر, ای میل. اس کے بعد آپ نے یہاں پاسورڈ, کنفرم پاسورڈ کر کے آئی ایگری ٹو دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے. میرے خیال میں یہ تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. اکاؤنٹ کریٹ کر کے ان کی جو بھی ریکوائرڈ انفارمیشن ہے, ریکوائرڈ جو بھی ان کی تمام معلومات ہیں, یہ ڈاکومنٹس یہ مانگ رہے ہیں, وہ ان کو دینا, وہ تو آپ لوگ پھر کر لیتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے, آپ ان کا بھی اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے, باقی میرے پاس کمنٹس میں بھی آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی ٹیسٹ کی تیاری ضرور کرنی ہے. دیکھیں ان کے اگر پیسے ہوتے ہیں نا تو پھر میں کہتی ہوں پھر تیاری بھی ڈٹ کے کر کے جائیں. کوئی چیز تیاری کے حوالے سے سمجھ نہیں آتی, مجھے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر لیں, انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.